مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا، اس کا دوسرا خط۔ آج ہم نے اس سارے خط کی تلاوت کی ہے۔ ایک ہی اس کا باب ہے اور 13 اس کی آیات ہیں، اور اس خط کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ خط نہیں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ کچھ گرامر کے اعتبار سے ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جن کے پھر کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں جیسے گڈ، بیٹر اور بیسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ گڈ سب سے چھوٹا، بیٹر اس سے بڑا، اور بیسٹ سب سے۔ بالکل اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے چھوٹے یا بڑے پن کو بیان کرتی ہیں، ہوتی وہ وہی ہیں۔ اگر ہم خط کی بات کریں، جس طرح ہم ایک، اور اکثر اوقات آپ نے یہ بات نوٹ بھی کی ہوگی، شاید آج کل مجھے نہیں پتا اس طرح کے کویشچن آتے ہیں کہ نہیں، ایک لفظ ہے بات۔ بات کو اگر نے بڑھا چڑھا کر اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو کیا لفظ ہوگا؟ بتنگڑ۔ بات کا بتنگڑ بنانا، یہ محاورہ پڑھا کبھی آپ نے؟ بات کا یعنی کہ چھوٹی بات کو بڑا کر کے بیان کرنا۔ کئی بار کچھ جس طرح کہ آپ سر کے اوپر ایک پگڑی باندھتے ہیں، ایک پگڑی ہوتی ہے اور ایک پگڑ ہوتا ہے، بالکل اس طرح جب ہم خط کی بات کرتے ہیں، خط ایک لفظ ہے، اور خط کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کچھ کسی کے لیے لکھا گیا کوئی پیغام موجود ہے۔ لیکن جو خط سے چھوٹا ہوتا ہے، ہوتا وہ بھی خط ہے اور چھوٹا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو خط سے چھوٹا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جی شاباش، رکا۔ اور اس خط کے بارے میں بہت سے لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ اصل میں یہ مقدس یوحنا کی طرف سے لکھا جانے والا خط تو ہے، لیکن اپنے حجم کے اعتبار سے یہ ایک رکا ہے، یعنی ایک چھوٹا خط۔ کون سا خط جی؟ چھوٹا خط، لیکن اس کی اہمیت کسی بھی طور سے چھوٹی نہیں، اس کا پیغام کسی بھی طور سے چھوٹا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کے پاک کلام کا حصہ، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے کوئی بڑی ہے یا چھوٹی، ہر ایک کتاب اور ہر ایک کتاب کا ہر ایک باب اور ہر ایک باب کی ہر ایک آیت اور ہر ایک آیت کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ایک جیسی اہمیت رکھتا، سب کے سب بہت اہم۔ سو یہ چھوٹا سا خط رکا ہے، لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ ایک شاندار خط اور اپنے اندر ایک ایسا پیغام رکھتا کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کو سنیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، تاکہ خدا کا پاک کلام آپ کے دل کے اندر آئے اور آپ ایک حقیقی معنوں میں مسیحی اور حقیقی معنوں میں ایک ایماندار بن سکیں۔ جب ہم اس کی پہلی آیت پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ ایسے لفظ ہیں جو وقتی طور پر ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں خدا کا بندہ مقدس یوحنا لکھ کیا رہا۔ اگر آپ پہلے لفظ پر جائیں گے تو اشارہ اس کی اپنی طرف ہے، سب سے پہلے اس نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے اور اپنے لیے ایک لفظ استعمال کیا، اور وہ کون سا ہے؟ بزرگ۔ کون سا جی؟ بزرگ، کے مجھ بزرگ کی طرف سے۔ اب یہ ایک ایسا لفظ ہے، اس لفظ کو لے کر میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا۔ جب گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں بھی وہاں پر طالب علم تھا، اور ہماری جماعت میں تقریباً 22-23 لوگ تھے۔ اب ان 22-23 لوگوں میں میرا شمار بھی ان لوگوں میں تھا جو عمر میں بڑے تھے اور شادی شدہ تھے۔ ہم چند لوگ تھے جو شادی شدہ تھے، اور ہم میں ایک اور شخص بھی تھا
یعنی کہ ایک اور ہمارا کلاس فیلو تھا جو عمر میں مجھ سے بھی 2-3 سال بڑا تھا. اب ہمارے پروفیسر وہاں پر ڈاکٹر اسلم ضیائی، چونکہ ویسے وہ بڑے سنجیدہ تھے لیکن کلاس روم میں وہ بڑے بعض اوقات مذاق بھی کرتے تھے، ہنسانے کے لیے لوگوں کی توجہ، طالب علموں کی توجہ اپنی طرف. اور وہ جو مجھ سے بھی 2 سال بڑا تھا اس سے وہ اکثر کہتے تھے بزرگوں، ان کے نام کے اس کے نام کے ساتھ وہ بزرگوں کا اضافہ کرتے تھے. اور ہم جو باقی کلاس، آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک کلاس میں لوگ پڑھتے ہیں تو پھر آپس میں کیسے ان کا جو تعلق ہوتا ہے یا ہنسی مذاق چلتا ہے، اور ہم بھی بزرگوں بزرگوں کہہ کر اس کو چھیڑتے تھے. اب جو اس کی گھر والی تھی وہ اس بات سے بڑا چڑھتی تھی، اور کئی بار اس کو چڑھانے کے لیے بھی جو لڑکے تھے نا، وہ خاص طور پر جو عمر میں چھوٹے تھے، وہ بھی بزرگوں کہہ کر چھیڑتے تھے کہ یہ ہماری جو بہن ہے یہ ذرا اس طرح چڑھتی ہے. اب ایک دن کیا ہوا کہ یہی لفظ جماعت میں سر نے اس کو ڈیفائن کیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے، کیونکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمر میں بڑا ہوتا ہے ہم اسے بزرگ کہتے ہیں، اور ایسا ہے بھی. گرامر کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے، جو تجربے میں بڑا ہے، اس کے لیے لفظ بزرگ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کو عزت دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے عمر میں بڑا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ تجربے میں بڑا ہو، لیکن جب آپ کسی کی قدر کرتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، تو آپ اس کے لیے لفظ بزرگ استعمال کرتے ہیں. اور جب یہ بات پھر ہم نے سیکھی تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں اب کنفیوژن دور ہو گئی ہے. ہم نے اب پھر اس سے کہا کہ بہن دیکھیں آپ ہماری بات کا برا بناتے تھے، لیکن ہم تو اپنے بھائی کو عزت دینے کے لیے کہتے تھے بزرگوں. چلو اس سے یہ بات ان کی کلیئر بھی ہو گئی. یہی لفظ یہاں پر مقدس یوحنا نے اپنے لیے استعمال کیا، لیکن دونوں طرح سے. اگر ہم اس کے تجربے کی بات کریں، اس کی عمر کی بات کریں، یہ بات بھی ہم نے سیکھی ہے کہ شاگردوں میں اس کی انفرادیت اس لحاظ سے بھی تھی کہ وہ عمر میں سب سے چھوٹا تھا جب یسوع مسیح نے اس کو بلایا. لیکن جب یہ خط لکھا گیا اس وقت یہ تجربے میں اور عمر میں بہت آگے بڑھ چکا تھا. اس لیے عمر کے لحاظ سے بھی، تجربے کے لحاظ سے بھی، اور اس کے ساتھ جو لوگ عہدے کے اوپر کسی عہدے پر ہوتے ہیں اکثر اوقات ان کو بھی بزرگ کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جب ہم کتاب مقدس کے حوالے سے سیکھتے ہیں تو یہی لفظ خدا کے خدام کے لیے بھی استعمال ہوتا، جس کا مطلب ایلڈر بھی ہو سکتا ہے، جس کا مطلب پادری بھی ہو سکتا ہے، پاسبان بھی ہو سکتا ہے. مقدس یوحنا نے جب اپنے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا تو وہ اصل میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تجربے میں بھی اس وقت، عمر میں بھی اس وقت، اور عہدے کے لحاظ سے بھی، یعنی کہ میں ایک بڑا ہونے کے ناطے سے آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، خط لکھ رہا ہوں، یہ رکا بھیج رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھو، اس کو سنو اور پھر اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرو. اور آج یہ ہمارے لیے اس کی اہمیت اس سے کہیں بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ یہ خدا کے پاک کلام کا حصہ. آج ذرا محسوس کریں کہ وہی بزرگ، وہی مقدس یوحنا رسول جس نے اپنی خدمات پیش کی لکھنے کے حوالے سے بھی، آج یہ رکا، اسے آپ رکا کہہ لیں یا آپ اسے خط کہہ لیں، آج یہ غور کرنے پر ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بننے جا رہا ہے. اور اگلی بات جو میں اکثر اوقات سمجھ نہیں آتی، جنہوں نے کبھی پہلے اس خط کو پڑھا، ذرا مجھے ہاتھ دکھائیں جتنے لوگوں نے پہلے اس خط کو پڑھا ہے، جنہوں نے پہلے اس خط کو کبھی پڑھا ہے اپنی زندگی میں. مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا دوسرا خط، اگر کبھی زندگی میں آپ نے پڑھا، کبھی نہیں پڑھا کسی نے، آپ نے پڑھا ہے. اچھا بیٹا آپ نے پڑھا تو آپ کو کیا سمجھ آئی اس کی؟
کبھی غور کیا اس پر؟ غور کیا آپ نے؟ کیا غور کیا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ یا آگے ایک لفظ خاص طور پر لکھا گیا ہے اور وہ ہے برگزیدہ. برگزیدہ میں بھی آپ نے غور کیا ہوگا یہ عورت کو کیوں مخاطب کیا گیا؟ عورت کو کیونکہ مجھ بزرگ کی طرف سے کس کے نام ہے یہ؟ برگزیدہ بی بی. اب یہ برگزیدہ بی بی کون ہے؟ یہ کس برگزیدہ بی بی کی بات کر رہا؟ کس کے حوالے سے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ مجھ بزرگ کی طرف سے برگزیدہ بی بی کے نام اور اس کی اولاد، اس کے بچوں کے نام؟ یاد رکھیں اس لفظ پر بائبل مقدس کے جو ماہر لوگ ہیں وہ اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں. مختلف لوگ مختلف طرح سے اس کے قائل ہیں کہ اصل میں یہاں پر کوئی ایک خاص عورت نہیں ہے، یہ کوئی عورت نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہاں پر جس کلیسیا کو یہ خط لکھنا ہے یا جن کے نام لکھا گیا ہے اس کلیسیا کے لیے یہ ایک کوڈ ورڈ استعمال ہوا ہے. کیونکہ کئی بار ہم بائبل مقدس کے حوالے سے جب غور کرتے ہیں ہم نے اس بات کو بھی سیکھا ہے کہ ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور اصل میں غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ تہ والی بات کون سی ہے. سرسری طور پر یہ لکھا گیا برگزیدہ بی بی، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور ہے. اور کئی بار اسی اج کل جڑے نا جدید دور دے رہن والے، آپ کو پتا ہے موبائل کے اندر نام سیو ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام اوپر آ جاتا ہے. تو جڑے ہوشیار ہوندے نے پتہ کی کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھلا جی کہ گھر والے سامنے موبائل بج بھی پوے تو پتہ نہ لگے کدھر ہے، لیکن اپنے آپ نو کیا خیال ہے؟ کبھی تجربہ کیا کسی نے؟ کبھی زندگی میں آپ نے تجربہ کیا ہوئی کیتا ہے؟ دس دے تاکہ پتہ نہ چلے. اور اسے کہتے ہیں کوڈ ورڈ. یہ صرف وہی جانتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کی جا رہی. اصل میں یہ برگزیدہ بی بی ایک کوڈ ہے، لیکن پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ کوڈ کون سا ہے اور کس کے لیے استعمال کیا گیا. برگزیدہ بی بی، لیکن یہاں پر اس کے ایمان کی تعریف ہے، آگے اس کے بچوں کے ایمان کی تعریف ہے کہ مجھے ان لڑکوں کے حوالے، اور یہ لڑکا بھی یہاں پر جو لفظ ہے یہ بھی ایک کوڈ ورڈ ہے. مجھ بزرگ کی طرف سے برگزیدہ بی بی کے نام. بائبل کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ماہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب یہ خط لکھا گیا تو اس وقت اظہار ثانیوں کا دور تھا، مسیحیوں کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے تھے، اور یہ کوڈ ورڈ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ اگر راستے میں کہیں پر یہ رکا کسی کے ہاتھ لگ جائے تو اسے پتا نہ چلے کہ یہ کس کی طرف سے ہے اور کس کو لکھا جا رہا ہے. کس کی طرف سے ہے اور کس کو لکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. شاید ایسے حالات کو سامنے رکھ کر مقدس یوحنا نے یہ کوڈ ورڈ استعمال کیے تاکہ کم از کم اگر راستے میں کسی کے ہاتھ کی بات لگتی بھی ہے تو اسے یہ پتہ نہ چلے. لیکن جنہوں نے جا کر پڑھنا ہے انہیں پتا ہوگا کہ یہ برگزیدہ بی بی کون ہے. اور بہت سے لوگ اس رائے کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اصل میں کوئی خاتون نہیں ہے بلکہ یہ کلیسیا ہے. بلکہ یہ کیا ہے جی؟ یہ کلیسیا ہے، اور اس کے لڑکوں سے مراد وہاں کے جو ممبران ہیں وہ کلیسیا. جس طرح ہم نے پہلے بہت سے خطوط پر غور کیا، مثلا کرنتھیوں کی کلیسیا مطلب شہر، اور شہر کے جو وہاں پر مسیحی لوگ ہیں وہاں پر ان کو مخاطب کیا گیا. اب یہاں پر بھی جگہ مینشن نہیں ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ خط بھیجنے والا کون ہے، بزرگ کون ہے، اور پھر یہ کہ یہ برگزیدہ خاتون یا بی بی کون ہے. یعنی کہ یہ ایک کلیسیا ہے اور وہاں کے جو ممبران ہیں یہ ان کے نام لکھا گیا ہے جن کو یہ خط بھیجا گیا. پھر ایک اور بات اس کے حوالے سے کہ اصل میں چونکہ یہاں پر ایک خاتون کو لکھا گیا ہے
تو بائبل کے بہت سے ماہر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ کتاب مقدس کا کوئی اور خط، جب ہم نئے عہد نامے کی بات کرتے ہیں، کلیسیوں کے نام تو خط لکھے گئے، کیونکہ ایک بات جو ہم نے سیکھی تھی خطوط کے حوالے سے، کہ کچھ کلیسیائی خطوط ہیں اور کچھ شخصی خطوط ہیں۔ کلیسی خط وہ ہے جو کسی کلیسیا کا نام لکھا گیا، شخصی خط وہ ہے جو کسی شخص کے نام، مثال کے طور پر کوئی شخصی خط بتا سکتے ہیں کون سا خط ہے؟ شخصی خط جو ہم نے سیکھے ہیں، ان میں شخصی خط کون سے تھے؟ شخصی خط، جی، تیموتھیوس کا شخصی خط ہے، فلیمون کا شخصی خط ہے، اس کے علاوہ شاباش کوئی شخصی خط، تیتوس، شاباش، پتا ہوتا ہے، کوشش کیا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ آگے سے جواب دیتے ہیں۔ یہ شخصی خط ہیں۔ اب چونکہ وہ سب کے سب، آپ تیتوس کی بات کریں، آپ تیموتھیوس کی بات کریں، آپ فلیمون کی بات کریں، اب یہ سارے کے سارے ہیں کیا؟ حضرات ہیں، مرد ہیں، سب کے سب کیا ہیں جی؟ مرد ہیں، اور کسی بھی خاتون کے نام کوئی شخصی خط نہیں لکھا گیا۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر ایک برگزیدہ بی بی کو اس لیے مخاطب کیا گیا کہ عورتوں کے نام بھی جو واقعی معتبر خاتون ہوتی ہے کلیسیا میں، اس کے نام بھی خط لکھا گیا، تاکہ یہ بات کلیئر کی جا سکے کہ خواتین اور مرد جو یسوع مسیح میں ہیں وہ برابر ہیں۔ اس برابری کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کی گئی، اور بہت سے لوگ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اصل میں یہ واقعی کسی خاتون کے نام تو مینشن نہیں ہے، لیکن یہ واقعی کسی خاتون کے نام ہے جو اس وقت وہاں کی کلیسیا میں اپنا ایک رتبہ، اپنا ایک مرتبہ، اپنا ایک مقام رکھتی تھی۔ اور ایسی خواتین سے ہم بہت سی خواتین سے واقف بھی ہیں۔ پولس رسول کے خطوط میں بہت سی خواتین کے نام آپ کو نظر آتے ہیں جو خدمت میں بڑی آگے ہیں۔ میں بھی یہاں پر بھی وہی سلسلہ، کیونکہ اس زمانے میں ایک اور جو بات بڑی، جس سے اس بات کو تقویت بھی ملتی ہے کہ کئی بار لوگوں کے گھروں میں عبادات ہوتی تھی۔ لوگ اپنے گھر، جو جن کے گھر بڑے تھے، کیونکہ چرچ بلڈنگز نہیں تھی، لوگ اپنے گھر پیش کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں عبادت کی جائے، اور یہ بھی ایک خیال پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک خاتون ہے جو معزز ہے اور اس کا بڑا گھر ہے، اور اس کے گھر کے اندر لوگ جمع ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ سو اس خاتون کو مخاطب کر کے، اور پھر وہاں پر جو لوگ عبادت کرتے ہیں اس کے لڑکوں سے مراد وہ لوگ ہیں۔ سو کوئی بھی معاملہ ہو، اگر آپ کسی بھی چیز کے یا کسی بھی کردار کے یا کسی بھی خیال کے آپ قائل ہو سکتے ہیں، لیکن جو اہم بات یہاں پر کی گئی ہے وہ قابل غور ہے۔ آپ نے یہ سارا خط پڑھا، چاہے یہ کسی خاتون کو مخاطب کیا گیا ہے، چاہے کسی کلیسیا کو مخاطب کیا گیا ہے، یا کسی اور کو، کیونکہ جب ہم لفظ برگزیدہ کی بات کرتے ہیں، برگزیدہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے جی برگزیدہ کیا لفظ ہوتا ہے؟ جی، نیک، پاکیزہ، جس کا چال چلن پاکیزہ ہو، اور آپ کہہ سکتے ہیں ایماندار، مترادف اس کا لفظ آپ استعمال کر، دیانتدار، ایمانتدار، ایماندار، برگزیدہ، اور اس کے لیے معزز کا لفظ بھی استعمال ہوتا، پاک دامن کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا، اور اس کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے چنا جانا بھی اسی لفظ سے مراد ہے، برگزیدہ۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ لگا دیا گیا ہے، اور وہ ہے بی بی۔ وہ کیا ہے جی؟ ایک زمانہ تھا جب ہماری خواتین کے ناموں کے ساتھ بھی عام یہ نام استعمال ہوتا تھا، جب ساتھ میں شوہر کا نام یا باپ کا نام لگانے کا رواج عام نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور آج بھی بہت سے جو لوگ ہیں، جو ہماری ایجڈ خواتین ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ بی بی لکھا جاتا ہے۔ اور بی بی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پتہ اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بی بی ایک پرانا لفظ ہے، لیکن جب آپ اس کے لغت میں اس کا مطلب پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے محترمہ، معزز خاتون۔ سو یہ دونوں لفظ مترادف بھی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایک اور مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بے نظیر بھٹو کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس کے نام کے ساتھ اکثر اوقات یا تو محترمہ لگایا جاتا ہے
یا پھر بی بی بے نظیر بھی، بی بی بھی اس کو کہا جاتا ہے جی. اس کا مطلب ہے محترمہ، معزز خاتون. سو یہاں پر یہ دونوں لفظ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں اس عورت کا کردار کس طرح کا تھا. یا اگر کلیسیا ہے تو پھر کلیسیا کا کردار کس طرح کا تھا. ذرا آپ ہمیں یہ لفظ اسی طرف لے کر جا رہے ہیں. لیکن آگے جو پیغام دیا گیا، پہلے تعریف کی گئی کہ تیرے ایمان اور تیرے لڑکوں کا جو ایمان ہے، جب میں تیرے لڑکوں کو خدا کے پاک کلام کے مطابق چلتا ہوا دیکھتا، مجھے خوشی ہو، ذاتی طور پر مجھے خوشی ہوتی. ایک بزرگ ہونے کے ناطے سے، ایک بڑا ہونے کے ناطے سے، ایک پاسبان ہونے کے ناطے سے، ایک خدا کا ممسوح ہونے کے ناطے سے. اور یہی یاد رکھے جو برگزیدہ لفظ ہے یہ چنیدہ لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر آپ ایک اور حوالہ پڑھیں گے، مقدس متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے ایک تمثیل خدا یسوع مسیح نے وہاں پر دی ہے جو بادشاہ اور اس کے بیٹے کی شادی کے حوالے سے ہے. اور وہاں پر 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں اور برگزیدہ. ذرا آیت نکالیں جی، اگر کسی نے نکال لیا وہ پڑھ دیں. کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ، یہی لفظ اس عورت کے لیے استعمال ہوا، اس کلیسیا کے لیے استعمال ہوا. ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے کردار میں اور اپنے ایمان میں کس قدر وہ آگے ہیں. اور جب وہ باقی جو خدا کے لوگ ہیں ایسی کلیسیاؤں کو دیکھتے ہیں، ہو کوئی خدا کا خادم، ہو کوئی واقعی بزرگ، ہو کوئی واقعی کلیسیا کا درد رکھنے والا، تو جب کلیسیا اور کلیسیا کے بچے اور کلیسیا کے لوگ، کلیسیا کے ممبران جب واقعی اپنی زندگی خدا کے پاک کلام کے مطابق گزارتے ہیں، جب وہ واقعی ان کا کردار خدا کے پاک کلام کے مطابق ہوتا ہے، تو حقیقی خدا کا خادم واقعی خوش ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہے. یہاں پر خدا کے بندے نے یہی کیا کہ میں تمہارے ایمان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن یہاں پر کوئی نئی بات نہیں لکھ رہا، ایک بار پھر وہی نصیحت جو پہلے کی گئی. اور جب اس نے دیکھا کہ وہ نصیحت کس طرح لوگوں کے اندر موجود ہے، اس نے کہا میں وہی حکم ایک بار پھر تمہیں لکھتا ہوں. کیا حکم ہے؟ آؤ ایک دوسرے کے ساتھ، آؤ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں. ایک بار پھر اس نے دعوت دی ہے ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ تم پہلے بھی اس میں بڑھ رہے ہو، خوبصورت بات ہے، لیکن اور زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت. اس باہمی سلوک میں، اس باہمی پیار میں، باہمی یگانگت میں، باہمی صلح میں، باہمی سلامتی میں تمہیں اور زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دلوں سے ساری کدورتیں اور ساری نفرتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی اگاپے محبت، یہی بے لوث محبت، یہی وہ محبت ہے جس کا درس خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا تمہیں بخش کر دیا. اور یہی وہ درس ہے جو اس کے اکلوتے بیٹے نے اپنی جان صلیب کے اوپر قربان کر کے جس کا درس تمہیں دیا. اور ایک نیا حکم دیا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو. اور اس سے ہوگا کیا؟ سب جانیں گے، پچھلے اتوار کو ہم نے سیکھا ہے، سب جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو. اور اس لیے بار بار یہ محبت کی بات کرتا ہے. اور اسے جو لقب دیا گیا محبت کا رسول، محبت کا رسول، ایسے لقب نہیں دیا گیا، اس نے اپنے کردار سے بھی یہ بات ثابت کی. جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک تاکید اور اس نے کی ہے، ایک اور تاکید کی ہے. اب تاکید ہے کون سی؟ ذرا 10ویں آیت کو پڑھیں جی، کوئی بھی آپ میں سے پڑھے 10ویں آیت کو. کیونکہ اس زمانے میں جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوئے، تو اس کہا کہ بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تمہیں ایسی تعلیم دیں گے جو خدا کا کلام نہیں ہے، تمہیں اس طرف لے کر جائیں گے، خدا سے ہٹائیں گے، کسی اور طرف لگائیں گے. اور تم نے ایسے لوگوں سے کیا رہنا ہے؟ خبردار رہنا ہے. کیا رہنا جی؟ خبردار. اور خبردار رہنے کا اس نے ایک طریقہ بتایا ہے، خبردار رہنے کا ایک طریقہ بتایا ہے. اب وہ طریقہ ہے کیا؟ ذرا پڑھیں جی 10ویں آیت کو. اگر کوئی تمہارے پاس آئے جی، اور یہ تعلیم کی بات کی گئی ہے کہ جو تعلیم تمہیں دی گئی ہے، جو واقعی خدا کا کلام ہے،
اگر اس کے علاوہ تمہیں، اور آپ پتہ ہے خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ درخت اپنے پھلوں سے، اور یہ درخت سے مراد جہاں آپ ہر کسی کو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، وہاں پر یہ استادوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، جھوٹے استادوں کے اوپر بھی، کہ آپ کیسے جانیں گے کوئی جھوٹا ہے کوئی سچا ہے؟ لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ واقعی یہ حقیقی خدا، عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے، اور پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بھی یہ بڑی بحث ہوئی تھی کہ جی جو خدا کے خدام ہیں ہمیں ان کا ہر صورت احترام کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ جو استاد ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہیں۔ استاد کیا ہیں جی؟ دو چند عزت کے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو چند عزت کے لائق ہیں، لیکن دو چند عزت سے پہلے استاد ہونا شرط ہے۔ کیا ہے جی استاد ہونا؟ آپ کو یہ کم از کم پتا تو ہونا چاہیے کہ یہ واقعی استاد بھی ہے کہ نہیں، یہ استاد ہونے کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ اور اگر اس کے کام یہ ثابت کر دیں کہ وہ استاد ہونے کے لائق نہیں ہے، اگر آپ پھر بھی اسے مانتے ہیں، قصور کس کا ہے؟ اور یہی خبرداری یہاں پر خدا کے بندے مقدس یوحنا نے کی ہے۔ جی بیٹا آپ پڑھ رہے تھے، پڑھیں ذرا آگے کیا لکھا ہے۔ بڑی سخت بات ہے، دو کام آپ نے کرنے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں۔ پہلی بات کیا کرنی ہے؟ اسے اپنے گھر میں، جب ہم پاک کلام کی بات کرتے ہیں دو چیزیں ہیں بس پاک کلام میں۔ اگر آپ بائبل مقدس کا اگر آپ اسے دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو خدا یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی ہے کہ ہاں کی جگہ پر ہاں اور نہ کی جگہ پر ہاں کی جگہ پر ہاں اور نہ کی جگہ پر نہ۔ کاش آج کی کلیسیا کو یہ سمجھ آ جائے، کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کہاں پر نہ کرنی ہے اور کہاں پر ہاں کرنی۔ لیکن ہم ایسے لوگ ہیں جو خدا سے تعلق خراب کر لیتے ہیں، لیکن انسانوں کے بارے پتہ کی آنے ہیں، کم پہ سکتا ہے۔ کی پہ سکتا ہے جی؟ یہ مطلب خدا ساڈا کام کو نہیں کڈنا، ساڈا کام ہی نہیں کڈنا۔ ساڈا حال سیاستداناں تو ہی پیڑا ہے، جڑے ویکھو نا جدوں الیکشن دا دور ہوندا ہے کیویں ایک دوجے نوں گالاں کڈ دین، پھر ہاتھ ملا لیں، حکومت پھر کٹھی۔ ہم کلیسیاں اس سے گئی گزری۔ آج کی کلیسیا کیوں اس بات کا خیال نہیں رکھتی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کیسے روحانی زندگی میں جب نہ کرنی آتی نہیں ہے؟ پاک کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اس وقت مقدس یوحنا نے یہ لکھا اور یہ خدا کے پاک کلام میں لکھ دیا گیا تاکہ جب کبھی زندگی میں علی پور چٹھا کی کلیسیا بھی اس بات کو پڑھے کہ ایسے لوگوں کے لیے اپنے گھر کے دروازوں کو بند رکھو، کر سکتے ہیں ایسا؟ اور نہ ان کو کیا کرو، نہ ان کو کیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرتے ہیں، آگے کیا لکھا ہے جی بیٹا آگے پڑھ دے ذرا، آگے کیا لکھا ہے؟ جو ایسا کرتے ہیں، جی پڑھیں جی، شاباش، لفظ کیا ہے پڑھیں ذرا، شاباش۔ وہ اس کے برے کاموں میں کیا ہے؟ شریک ہوتا ہے۔ ذرا آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، چھوڑیں باقی سب کو، صرف اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پاسرا ہوتا یا جگہ یہ بک جائے؟ نسلوں سے یہ آپ کی ملکیت ہے۔ بات بڑی تلخ ہے، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ کلام ہتھوڑے کی مانند ہے۔ کس کی مانند جی؟ ماننے ہیں اس گل ہتھوڑا ہے، مانتے ہیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ جب پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں، ہم خدا کے ساتھ تعلق خراب کر لیتے ہیں، انسانوں کے ساتھ نہیں۔ خدا دے خادم نے جی، جب سب کو پتا ہے کتنے مقدمے، کتنا آپ کے چرچ کا کتنا پیسہ لگ چکا ہے، یہاں پر ہے میرے صدر صاحب بیٹھے ہیں، سیکٹری صاحب آج نہیں ہے، آپ کو رپورٹ دیتے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جتنا آپ کے چرچ کا پیسہ لگ جائے، پھر بھی سلام۔ خدا دے خادم، جب پاک کلام کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو استاد ہونے کے، جب یہ بات طے شدہ ہے، ثابت شدہ ہے،
اگر پھر بھی گھروں میں آتے ہیں نہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اندر کیوں جرات نہیں ہے؟ کیا یہ جرات کر سکتے ہیں؟ کلام کیا کہہ رہا تھا؟ نہ گھروں میں آنے دینا ہے اور نہ کیا کرنا ہے؟ نہ سلام کرنا ہے. لیکن جو ایسا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ نہ میری گل جی نہ کسی اور دی گل ہے، نہ کسی الڈر دی، نہ کسی چرچ کے بنا دی گل ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ اس کے کون سے کاموں میں؟ مینوں دسو پاسٹر اس ویچنا اچھی گل ہے کہ بری گل ہے؟ چرچ کے مقدمے کرنا اچھی گل ہے کہ بری گل ہے؟ کئی بار ہم نا وہ لے لیتے ہیں کیونکہ باہر جو بتایا جاتا ہے لوگوں کو اب کیا پتا حالات کیا ہیں. اگر میں ہی تو مجبور کرتے میرا سامان چک کے باہر سٹ دے ہو، غلطی کس کی ہے؟ مجھے پتا ہے لوگ میرے خلاف ہے، میں نے چپ کر کے ٹر جانا چاہیے. پاک کلام کی بات اب دیکھیں، جب ہم کورٹ کچہری کی بات کرتے ہیں نا، کورٹ کچہری کو ہم گمراہ کر لیتے ہیں. انہوں بیچاروں کو پتہ نہیں لگتا کہ ساڈیاں ٹرماں کی نے. کدی کوئی سمجھ لگتی نہیں انہوں نے، سارے کاغذات کی سمجھ نہیں لگتی، ساری پریسبٹری کی سمجھ نہیں لگتی، پریسبٹری چرچ کی سمجھ نہیں لگتی، سارے قاعدے سارے قانون کی سمجھ نہیں لگتی. اکثر اوقات فیصلے غلط ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بات بڑی تلخ ہے، لیکن استاد ہونے کے ناطے سے میری یہ ذمہ داری ہے، اور خدا کا پاک کلام بھی آج یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا کہ خدا را سمجھیں ایسی چیزوں کو، سوچیں ایسے. ہم ایک دوسرے میری لگتی ہے تواڈے نال تے میں تواڈی مخالفت جے خدا دے چرچ دی مخالفت گھر دی مخالفت کرنا، یہ تے ساڈی سوچ ہے. آپس میں ہماری بنتی نہیں ہے. بھائی انہوں چرچ تو باہر رکھو. مجھے یہ بات بتائیں، اگر بک جاتا ہے یہ نقصان کس کا ہوگا؟ کیا جو ساتھ دیتے ہیں یہ ان کے بچوں کی میراث نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں جی؟ جی ہوں تک سامنے بھی وکیا ہوں، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے چرچ کو سیل کروانے کی کوشش کی گئی. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں تک بات گئی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود یاد رکھیں، اگر آپ پھر بھی سلام کرتے ہیں، اگر پھر بھی ایسے لوگوں کو آپ اپنے گھروں میں آنے دیتے ہیں، آپ ان کے برے کاموں میں شریک ہیں، اور یہ خدا کے پاک کلام کا فیصلہ. سوچیں ذرا اپنے بارے میں کیوں ایسا ہے؟ آپ نے پھر بھی یہیں پر رہنا ہے. اس بات کو اپنے سامنے رکھیں، اور خدا کے بندے مقدس یوحنا نے ہزاروں سال پہلے یہ لکھ دیا. آج اس کا اطلاق ہمیں اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی کلیسیا، اس برگزیدہ بی بی کے نام، برگزیدہ بی بی کو آپ چاہے کلیسیا کا نام دے لیں، چاہے وہ گھر میں عبادت کرتے ہیں گھر کا نام دے لیں، اس کی بھی بات ہے، اس کے ممبران کی بھی بات ہے. جو ایسے لوگوں کو جب ثابت شدہ بات ہے کہ وہ غلط ہے تو پھر سلام کرنا. دیکھیں میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں، نہ جو اس کے مخالف ہیں نہ ان کے ساتھ ہے، نہ جو اس کے حق میں ہیں ان کے ساتھ ہے. لیکن میں نے یہاں سے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جب تک میں یہاں پر پاسبان ہوں، جو اس چرچ کے خلاف ہے میں اس کے خلاف ہوں. میرے کوئی ذاتی کسی کے ساتھ، آپ کا ہو سکتا ہے، میرا کوئی نہیں ہے. آج میں ہوں، کل میں نے چلا جانا ہے، کوئی پتہ نہیں. اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، کیونکہ ابھی کل بھی سارا دن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں. کل صبح 7 بجے ہم گئے تھے، رات کو ہم 11 بجے آئے ہیں. ذہن میں صرف ایک بات تھی، خدا کا گھر اور اس کی کلیسیا. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کتنا بھاگنا پڑ رہا ہے، کتنی تگدو کرنی پڑ رہی ہے. خدا را ضرور سوچیں اپنے بارے میں، خدا کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں. ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کر جب درخت پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہاں کی جگہ پر ہاں اور نہ کی جگہ پر، ایسے لوگوں کو گھر میں بلانا، ایسے لوگوں کو سلام کرنا، آپ شریک ہیں. بیچ لو، ساڈا کی وکنا ہے، خدا دا گھر ہی وکنا ہے نا. اس سوچ کو بدلیں. اور آج مقدس یوحنا یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو، اس سے لوگ جانے کہ تم میرے شاگرد ہو. اور ایسے لوگ جو غلط ہیں، ایسے لوگ جو خلاف ہیں، ایسے لوگ جو تباہی بربادی لانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو ابلیس کا آئلہ کار بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں. دعا ضرور کریں ان کے لیے کہ خدا ان کے ذہنوں کو بدلے، تاکہ
علی پور چٹھا کی کلیسیا شاد رہے، علی پور چٹھا کی کلیسیا آباد رہے، اور علی پور چٹھا کی کلیسیا اسی طرح خدا کے نام اور اس کے کلام اور اس کی باتوں میں آگے بڑھتی رہے۔ یہی خدا کی پاک مرضی ہے۔ اگر جو لوگ پہلے اس قاعدے اور قانون کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں، لیکن جو ابھی تک اس بات سے پیچھے ہیں، جن کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھا مقدس یوحنا کا دوسرا خط، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ آپ گھر جا کر بھی ضرور اس کو پڑھیں اور ضرور غور کریں اور اس کا اطلاق اپنی زندگی کے اوپر کریں، تاکہ آپ کے بارے میں بھی یہ لکھا جائے کہ یہ واقعی ایک برگزیدہ بی بی اور واقعی اس کے لڑکے، واقعی یہ کلیسیا ایک برگزیدہ کلیسیا اور اس کے ممبران واقعی ایماندار لوگ ہیں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔